بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہونے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور فطرت کا مطالعہ کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تصور میں محو رہتے تھے اور اپنی امت کے سدھار کی سوچ و فکر میں مصروف رہنے لگے۔ اسی دوران ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، مکہ سے تقریباً 3 میل دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک غار موجود ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں کا کھانا پینا ساتھ لے کر غار حرا چلے جایا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور ظاہر ہوتے ہی کہنے لگا کہ پڑھیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت گرم جوشی اور زور سے گلے لگایا اور کچھ دیر گلے لگائے رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو فرشتے نے دوسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پیارے دوستو، یہی پہلی وحی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھ پر کمبل ڈالو، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے غار حرا میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔
آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں اور خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے اور نہایت ہی ضعیف العمر تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ لہٰذا بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنے بھتیجی کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا، جس کو سن کر ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس دن جو فرشتہ غار میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دوبارہ نظر آیا اور وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر چلے آئے اور گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 برس تک پوشیدہ طور پر نہایت ہی رازداری کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ حجرہ کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی سے لوگوں کو روکنے لگے، جس کے نتیجے میں تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ یہاں تک کہ پورا عرب آپ کا مخالف ہو گیا۔ لیکن اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔